تو آپ جو دعا کی بات کری نا، تو دعا سے پہلے پورا وہ ایک سلسلہ ہے کو جو بچوں کو اس چیز کے لیے تیار کرنا ہے کہ انہوں نے اب واپس اللہ کی طرف آنا ہے، اور ان کی تمام جو سولوشنز ہیں وہ اللہ کے پاس ہیں. جو پیپر کے ٹائم پہ آپ کو انگزائٹی ہو رہی ہے، جو آپ کو اپنے فیوچر سے متعلق انگزائٹی ہے، وہ کرنا کس فیوچر سے متعلق، شادی بیاہ کے متعلق کچھ سارے معاملات جو ہے وہ اللہ نے کرنے. اور ہم جیسے میں کسی کو سمجھاؤں گی تو میں یہی کہوں گی کہ کرنا آپ نے ہے نہیں، آپ نے اپنا ایک پلان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھنا ہے. دعائے استخارہ ہے نا ہمارے لیے، اور دعائے استخارہ کا تو ہے ہی ترجمہ یہ کہ اگر یہ میرے لیے اچھا ہے تو میرے حق میں بہتر کر دیں، اور نہیں ہے تو آپ مجھے اس کو مجھ سے دور لے جا. تو ہمیں بچوں کو اس طرف لانا ہے، اور اس کے لیے پہلا سٹیپ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کنیکٹ کرنا. اور اگر ہم ایک سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں یا سائیکیٹرسٹ کے پاس بچہ جاتا ہے بات کرے، تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی بات سنیں اور اس کا مسئلہ سمجھیں، اس کے بعد اس کو بتائیں کہ اس کا وے آؤٹ کیا ہے. اور وے آؤٹ سب سے پہلے کیا ہے؟ اپنے آپ کو پازیٹیو کرنا. اور پازیٹیو ہمیں کون کرواتا ہے؟ قرآن. اور سب سے ہر چیز کا علاج ہی ہے اپنے دین کی طرف آنا. اور جو وہ ماحول ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ دین کی جب ہم بات کریں تو جب ہمارے بچے ہم کہتے ہیں ان پہ پیئر پریشر ہے، وہ دعائیں کیسے کرے، کون سی دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو ان کو یہ بھی بتانا کہ حضرت عبداللہ بن عمر بھی تھے، حضرت عبداللہ بن عباس بھی تھے، حضرت عبداللہ بن زبیر بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ایسے بچے تھے، ان کی زندگیوں کے متعلق بات کرنا. اپنے گھروں میں اس چیز کو کامن کریں اور بچوں سے بات کریں. ہمارے ہاں کیا ہو گیا کہ ہم اب بچوں کو آپ فورس کرتے ہیں، تم نے او لیولز میں یہ کرنا ہے، تم نے کیا سوچا ہے، تم کچھ سوچ نہیں رہے ہو، تو وہ کیا دعا کریں گے، کیا مانگیں گے؟ وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دنیا ہی مانگتے چلے جائیں گے. ہم نے تو گریڈز کے پیچھے لگا دیا تو پھر دنیا مانگے گا نا. چاہوں گی کہ دیکھیں جیسے فرح نے بات کی نا رمضان کی، تو رمضان آ رہا ہے نا، تو بچوں کو بھی اور خود بھی 2 اوقات کو تو لازم کر لیں. ایک سحر سے پہلے تہجد کا ٹائم آپ کو مل رہا ہوتا ہے، دوسرا ایک افطار، روزہ دار کی دعا افطار کے وقت ہی کبھی رد نہیں کی جاتی. تو پتہ ہے اس وقت سارے کام چھوڑ کے خود بھی اور بچوں کو بھی لے کے بیٹھ جائیں، اور بچوں کو بار بار ڈیلی روٹین پہ بتائیں کہ بیٹے دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، جو دل میں دعا ہے وہ مانگو، اللہ روزے دار کی. اور اس طرح سے بات کر کے بچوں کو موٹیویٹ کریں اس وقت، کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے، اتنی برکتوں والا ہے. اللہ ہم سب کو نصیب کرے، اللہ ہم سب کو اس میں بہترین عبادت کی توفیق دے جو قبولیت کے درجے پہ جائیں. تو بچوں کو ضرور اس طرف لے کے آئیں اور رمضان کی فضیلت دعاؤں کے ساتھ بتائیں. بالکل. اور ایموشنلی ان کو اسٹرانگ کریں. ان سے غلطی ہو رہی ہے، وہ نماز نہیں صحیح پڑھ پا رہے، وہ تراویحوں پہ نہیں جا پا رہے، آپ ان سے کہیں آپ اللہ سے دعا کریں. آپ ان سے کہیں آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو جو ہے لے کے جائے، اور ابھی نہیں کیا کل کر لیں گے، کل نہیں کیا پرسوں کر لیں گے. جب تک ہم اس طرح بچوں کے ساتھ ٹریٹمنٹ ان کو ایموشنلی سیکیور نہیں کریں گے، ہمارا بچہ ہماری طرف واپس نہیں آئے گا. جب ہم ان کو بلیم کرتے رہیں گے، ہم ان کو یہ بتاتے رہیں گے، اور دعاؤں کے ساتھ جیسا رابعہ کہہ رہے ہیں ان کو دعاؤں سے کنیکٹ کریں، اس چیز کی دعا کریں. اور چھوٹے سے چھوٹا بچہ آپ سے ٹافی بھی آ کے مانگے تو اسے کہیں کہ اللہ سے دعا کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ میرے دل میں ڈالیں گے. تو وہ بس یہی طریقہ ہے، اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ضرور ہمارا معاشرہ ایک ایسا معاشرہ ہوگا کہ جہاں پہ پازیٹیوٹی پریویل کر رہی ہو. ٹھیک ہے. اچھا رابعہ، اب آپ کیا میسج دینا چاہیں گے اس نوجوان طبقے کو، اسپیشلی جین زی جو بہت زیادہ جو ہے نا نا امید اور مایوس ہو چکی ہے کہ ہمارے کام دعاؤں کے کیوں محتاج ہیں، اللہ خود کیوں نہیں دیتا؟ ہمارے کام دعاؤں کے کیوں محتاج ہے، اللہ نہیں دیتا. آپ دیکھیں میں نے ابھی آپ کو یہی بات تو کہی تھی کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہم نہیں دیکھ رہے، اور جو نہیں ہے بس ہم اس کو لے کے، اول تو اللہ نے کہیں کوئی کمی دی ہی نہیں. یہ جتنی بھی آپ نے جیسے کہ جین زی کی بات کی، جو بھی آپ دیکھیں کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھی ہوں، میں دیکھ سکتی ہوں، میں بات کر رہی ہوں، میں سانس لے رہی ہوں، اس سے بڑی اور کیا نعمتیں ہیں کہ ہمارے پاس صحت ہے. تو ملا تو بے شمار ہے، کمی دیکھنے میں ہے. تو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے جین زی کو بھی جیسے آپ نے کہا یہی ہے کہ قرآن سے جڑ جائیں. اب دیکھیں کتنا نالج کا آج کل دور ہے، لوگ دوڑتے ہیں نالج کے لیے، لیکن ہر علم، اب دیکھیں دعا منگوائی گئی حدیث میں کہ اللہ مجھے نفع مند علم دے. تو اللہ سے علم نافع مانگے، اللہ مجھے وہ نالج دے، یہ سارے بچوں کے لیے، اللہ مجھے وہ نالج دے جو میرے لیے دنیا اور آخرت میں مجھے کامیاب کر دے. بالکل. تو یہ دعا یہ بہت اچھی دعا ہے. ناظرین، آج کے ہمارے جو اسٹوڈنٹ طبقہ ہے وہ علم میں جتنا آگے بڑھی جا رہا ہے اتنا خدا سے دور ہوئی جا رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہٹ کے اس کو ٹیکنالوجی پہ زیادہ یقین ہونے لگ گیا ہے. تو واقعی میں ایسا علم مانگنا چاہیے، ایسے عمل کی دعا کرنی چاہیے کہ جو نافع ہو دنیا اور آخرت کے لیے. ساتھی صاحب، آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ جی میں تو کہتی ہوں اپنے اور اللہ کے درمیان میں کبھی کسی کو نہ آنے دیں. سیدھا بس اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیں. اور ایک اسکالر کہتے تھے وہ پیچھے پڑ جائیں اللہ تعالیٰ کے. جو بھی مانگنا ہے نا بس آپ ہوں اور اللہ تعالیٰ ہو، اور جو کہنا ہے اس سے کہیں بس.
तो आप देखेंगे कि कितना दोस्ती उसका कर फायदा लें। होगा। बिल्कुल कितनी अच्छी बात है ना कि आप बस पीछे पड़ जाओ और दोस्ती कर लें, दोस्ती तो कर लें। आपको कंफर्टेबल होता है ना, ठीक है, बिल्कुल, ठीक हाँ। है। तो फिर आप क्या मैसेज देंगे? मेरा मैसेज यही है कि दुआ ही इबादत है। अच्छा। उठते बैठते चलते फिरते ये मत इंतजार करें कि आपको कोई पर्टिकुलर टाइम, वो तो खास मौके हैं दुआओं के, लेकिन चलते फिरते वो जैसा राबिया ने सादिया ने बात की थी कि गाड़ी की जगह नहीं मिल रही तो दुआ करें। दुआओं से अपने आपका कनेक्शन स्ट्रांग कर लें, आपका अल्लाह से कनेक्शन स्ट्रांग हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला।